بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں ہیمر کینڈل سٹک. اس کی جو شکل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے گرین یا بلو کلر کا، جس کو آپ بلش کینڈل کہتے ہیں، اور یہ آپ کا ہے بیرش کینڈل جو ریڈ ون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ہیمر. اور ہیمر آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں ہتھوڑے کو. ہتھوڑے کا کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی یہ ایک وہ لوہے والی ہیوی یا بھاری سریا یہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا وہ ہینڈل ہے جہاں سے آپ اس کو پکڑتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو شکل اس کی جو ہے وہ بالکل ہتھوڑے والی ہے. ہیمر اس کو کہتے ہیں. اور یہ آپ کا گرین بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کا ریڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی بلش یا بیرش دونوں ہو سکتے ہیں، چاہے ریڈ کلر میں ہو یا چاہے پھر گرین کلر میں ہو. کلر سے کوئی فرق آپ کو نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہیمر ہو. اور ہیمر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کینڈل کی یہ جو وکس اس کے ہیں، یہ باڈی کے 2 سے لے کے 3 گنا تک ہو. یعنی یہ باڈی اور یہ ہینڈل ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ہینڈل جو ہے وہ باڈی سے دگنا تگنا ہو. بلکہ تگنا اگر ہو تو یہ مور بہتر ہے، اس سے زیادہ ہو تب بھی بہتر ہے. دگنا ہے تو پھر تھوڑا سا یعنی کمزور ہیمر ہے، اور دگنے سے اگر کم ہے تو پھر یہ ہیمر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ضروری بات کیا ہے کہ اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے یہ باڈی سے دگنا تگنا زیادہ لمبا ہوتا ہے. باقی گرین کلر کا ہے یا ریڈ کلر کا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، میننگ اس کی کیا ہے؟ میننگ اس کی یہ ہے کہ یہ بلش ٹرینڈ ریورسل ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس سے پہلے کوئی بیرش ٹرینڈ چل رہا تھا، مارکیٹ جو ہے وہ 2 3 4 5 سیشن میں کنٹینیوسلی وہ نیچے آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یعنی 2 3 4 سیشنز کے بعد جو بیرش سیشنز تھے، اس کے بعد آپ کو ایک ہیمر ملا، چاہے وہ اس کی جو وہ ہے بیرش ہے یا پھر بلش ہے. یعنی گرین کلر میں ہے یا پھر ریڈ کلر میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہیمر مل گیا ہے آفٹر بیرش ٹرینڈ، تو آپ سمجھ جائیں کہ جی ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ ریورس ہونے والا ہے، اور مارکیٹ ابھی جو ہے یہ بلش بنے گی. یعنی پرائس ابھی اوپر جائے گی. تو اس کی میننگ کیا ہے کہ یہ جب بھی یہ جو ہیمر ہے یہ آپ کو بیرش ٹرینڈ کے بعد ملے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو ہینڈل ہوتا ہے یہ باڈی سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. تیسری بات اس کی جو میننگ ہے کہ اس کے بعد جی جب بھی آپ کو یہ ہیمر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی. بلز جو ہیں وہ پاورفل بن گئے ہیں، بیئرز جو ہیں تو وہ ابھی کمزور پڑ گئے ہیں. یہ اس کی میننگ ہے. یہاں پہ دیکھیں اس کی باڈی اسمال باڈی ہوتی ہے، لانگ ٹیل ہوتے ہیں. یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اور انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ باٹم از ہیمرڈ یا پرائس ٹو گو اپ. باٹم از ہیمرڈ یا پرائس ٹو گو اپ کا مطلب یہ ہے کہ جی جو مارکیٹ ہے جو نیچے جا رہی تھی تو وہ ابھی باٹم پہ پہنچ گئی ہے. یعنی نیچے آتے آتے اس نے باٹم کو ٹچ کر لیا ہے، اینڈ آفٹر دس دی پرائس ہیز ٹو گو اپ. تو سمپل یہ دیکھ لیں ہیمر کی جو شکل ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے. باڈی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے جو وکس ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں. اور اس کی میننگ کیا ہے کہ جی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آتے آتے باٹم تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے ابھی اوپر جانا ہے، پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی. تو یہ سمپل اس کی شکل، اس کی انٹرپریٹیشن، میننگ، باڈی، سارا سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آئی ہوپ کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، سمجھ میں آئی ہوگی چیزیں. تو تھوڑا سا آپ کو چارٹ پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی لائیو چارٹ میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کھولا ہوا ہے. یہ دیکھیں BTC USD کا ایک چارٹ ہے، اور یہ ہے 30 منٹس کے اس پہ ٹائم سپین پہ میں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے تھوڑا سا آپ بھی دیکھ لو تو وہ یہ ہے. دیکھیں یہ بالکل کلاسک ہیمر ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ چیز زیادہ کلیئر نہیں ہوگی. میں تھوڑا سا اس کو مزید دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو اور بھی دیکھتے ہیں یار، تاکہ ہاں یہ اوپن ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ جو ریڈ ون ہے، یہ دیکھیں اس کی باڈی جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے، اور نیچے جو وکس ہیں تو وہ اس کی لمبی ہے. یعنی اس کی جو ٹیلز ہیں وہ بڑی ہیں یہاں پہ. بلکہ اور اس سے پہلے آپ دیکھ لو تو یہاں پہ دیکھیں ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آپ کا چل رہا تھا. ٹھیک ہے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے بعد آپ کو یہاں پہ ہیمر ملا، اور ہیمر کے 2 3 سیشن بعد جو ہے پرائس جو ہے وہ بالکل یہاں تک آ گئی. یعنی یہاں پہ آپ کو پتہ چلا
کہ جی مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، پھر تھوڑی سی اس نے ایکیومولیشن کی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ پر پرائس آپ کی یہاں تک آ گئی ہے. تو یہ ایک ہیمر اور یہ اس کے بعد جو بلش ٹرینڈ ہے وہ آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے ایک اور دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بالکل کلاسک ون ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہیمر آپ کو یہاں پہ ملا ہے یہاں پہ. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لو تو یہاں پہ یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے بعد آپ کو بالکل یہ دیکھیں یہ باٹم ہے, اس کے نیچے کوئی چیز ہے ہی نہیں, یعنی پرائس اس سے نیچے گئی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یعنی اسی پوائنٹ پہ آپ کو ہیمر ملا. ہیمر کا مطلب یہ تھا کہ جی پرائس ابھی اوپر جائے گی, اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ بھی لیا کہ جی پرائس جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دوسرا ہیمر یہاں پہ ملا, اور تھرڈ ون یہاں پہ کوئی اور دیکھتے ہیں. اگر ہمیں ہیمر مل جاتا ہے تو یہ بھی ہے, دیکھ لیں یہ والا بھی ہیمر ہے دیکھیں, لیکن اس کی باڈی بہت چھوٹی سی ہے, ڈوجی قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کی باڈی ہے اور ہیمر کی ایک شکل یہ بتا رہا ہے, لیکن جو کلاسک ہے وہ نہیں ہے, یعنی بالکل پرفیکٹ جو ہونا چاہیے تھا اس کو وہ والا ہیمر نہیں ہے. تو ایک اور ہیمر کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ہم نکال لیں. ہاں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بالکل زبردست قسم کا ہیمر ہے یہ, اور اس کے بعد دیکھیں پرائس ڈائریکٹ اوپر. اب یہ بھی آپ کو مل گیا ہے. اس کے بعد اور بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے اس قسم کے, یہ دیکھیں یہ تو شاید ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. یہ ایک ہیمر, اور ہیمر کے بعد پرائس جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ اوپر چلی گئی ہے. اور بھی آپ اس کو سکرول اپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ہیمر بھی مل جائیں گے, اور پرائس کا اوپر یا نیچے جانا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں تک یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی ہیمر کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے, اور یہاں پہ گراف میں آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی انالیسس کس طرح کر سکتے ہیں. میرے خیال سے کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر پھر بھی اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے گائز, تھینک یو, اللہ حافظ.